بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باندیوں اور بدوؤں کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے دلچسپ حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا کافر، آقا ہو یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آتے اور ان کے ادنا سے ادنا کام بھی کر دیتے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز غریب اور بے سہارا بیوہ عورتوں کا سودا سلف خود خرید کر اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھروں پر پہنچا دیتے۔ ایک دن ابو سفیان نے حقارت سے کہا، تم نے غریب اور کمینے لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہاشم کا پوتا ہوں جو غریبوں اور امیروں سب کی مدد کرتا اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دور ایک لڑائی پر گئے۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتیں جانوروں کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دوا دیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو چکے کہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر بولا، میرا ایک ذرا سا کام رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کا کام پورا کر کے نماز ادا کی۔ مدینہ منورہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور عرض کرتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فلاں کام ہے، آپ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرنا سخاوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی دل والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکا بلکہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو قرض لے کر مانگنے والے کی ضرورت پوری کر دیتے یا اس سے کہہ دیتے کہ تم میرا فلاں نام لے کر فلاں سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ دو پہاڑوں کے درمیان چرتے دیکھا۔ اس نے درخواست کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام بکریاں مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ سب بکریاں اس کو دے دیں۔ یہ سخاوت دیکھ کر وہ شخص اپنے قبیلہ سمیت مسلمان ہو گیا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں، 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دیں اور 2 بچ رہیں۔ ان کی وجہ سے تمام رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، معمولی بات ہے، صبح ان کو بھی خیرات کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خبر میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عادت کے خلاف فوراً گھر تشریف لے گئے اور پھر فوراً واپس تشریف لے آئے۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کچھ سونا پڑا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رات بھی گھر میں پڑا رہے۔ میں گھر والوں سے یہ کہنے گیا تھا کہ اسے رات ہونے سے پہلے خدا کی راہ میں دے دیں۔ ایک بار 90,000 درہم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضرورت مندوں اور مانگنے والوں میں بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر ایک مانگنے والا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن تم میرا نام پر قرض لے لو، اسے میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بے دریغ خرچ کریں، اللہ مالک ہے، وہ آپ کو محتاج نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں، مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ بحرین کے علاقے سے بہت بڑی رقم آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسجد کے صحن میں رکھوا دیا اور نماز سے فارغ ہو کر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو آتا اسے کچھ عنایت فرماتے، یہاں تک کہ باقی کچھ نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایثار کا درجہ سخاوت سے بڑھ کر ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور ایثار یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر سمجھا جائے، اور اس میں خواہ اپنا نقصان ہو جائے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر ایثار کرنے والے۔ ایک دن قبیلہ بنو غفار کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ اس دن رات کے کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دودھ مہمان کو پلا دیا اور خود فاقہ کیا، حالانکہ اس سے پہلی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے تھے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ ایک صحابی نے اسی وقت چادر کے لیے اپنی ضرورت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ چادر ان کو دے دی۔ ایک غریب صحابی نے شادی کی، ولیمہ کی دعوت کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنے گھر سے آٹے کی بوری منگوا کر ان کو ولیمہ کے لیے دے دی، حالانکہ اس دن اس آٹے کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک صحابی نے فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ میرے 7 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی سخت ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کی آمدنی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ جو کچھ حاصل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے نظریں جھکا کر خاموشی سے گزرتے، کہکا لگا کر کبھی نہ ہنستے، ہنسی کے موقع پر بھی اکثر مسکرا دیتے۔ بدن کا جو حصہ چھپانے کے لائق ہوتا اس پر بڑا دھیان دیتے۔ اگر کوئی بری حرکت یا زیادتی کرنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے گردن جھکا لیتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص ایسی حرکت کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی تو آپ اس کا نام لے کر منع نہ فرماتے، بلکہ عام لفظوں میں ایسے طریقے سے اس کام سے منع فرماتے کہ سب کو اس حرکت کے اچھا نہ ہونے کا علم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو طعنہ نہ دیتے اور نہ برے نام سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہونے کے لیے شہر سے اس قدر دور نکل جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکتا۔ کبھی کبھی
3 میل دور نکل جاتے۔ اس وقت عرب میں گھروں کے اندر پاخانے بنانے کا رواج نہ تھا۔ لوگ رفع حاجت کے وقت میدانوں میں جا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا اور ان کو بتایا کہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ ہر ایک دین کی ایک صفت ہوتی ہے، اسلام کی صفت حیا ہے، اور حیا سے صرف بلائی ہی حاصل ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن شرم کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو کام کرنے کو نہ فرماتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں ننگا نہاتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بے شک اللہ حیا دار ہے اور وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی میدان میں نہائے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر لے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے، لیکن یہ ہنسی مذاق بھی بہت پاکیزہ اور پیارا ہوتا۔ ایک دفعہ ایک اندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھائی، کوئی اندھا جنت میں نہ جائے گا۔ اندھا رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، بھائی، کوئی اندھا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ سب کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ یہ سن کر اندھا بے اختیار ہنسنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے جنت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں نہ جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ اس پر وہ خوش ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی ماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا، میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ اس پر وہ مغموم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو اشارہ کیا۔ انہوں نے جوان اونٹ لا کر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا یہ اونٹ کا بچہ نہیں؟ ہر اونٹ ہی کا تو بچہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا پڑی۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے حاضر ہو کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خاوند وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ وہ حیران ہو گئیں اور گھر جا کر اپنے خاوند کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مذاق کو سمجھی۔ اس کا مقصد ان کے شوہر کو خوش کرنا تھا۔ ایک دفعہ ایک بدھو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اور پوچھا کہ خوش ہو؟ اس نے کہا، نہیں، تم نے میرے ساتھ کچھ بھی سلوک نہیں کیا۔ اس گستاخی پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غصہ آ گیا اور اسے قتل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے منع فرمایا اور پھر گھر سے لا کر اس کو کچھ اور دیا۔ اب وہ خوش ہو گیا اور دعائیں دینے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، تیرا پہلا کام میرے ساتھیوں کو برا معلوم ہوا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جو کچھ تم اب کہہ رہے ہو ان کے سامنے بھی کہہ دو تاکہ ان کے دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں کہہ دوں گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سے سوال کیا، اب تو مجھ سے خوش ہے نا؟ اس نے کہا، بے شک، اور پھر دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی اونٹنی بھاگ گئی، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے اور وہ آگے بھاگتی تھی۔ مالک نے دوسرے لوگوں سے کہا، تم سب رک جاؤ، یہ میری اونٹنی ہے اور میں ہی اسے سمجھتا ہوں۔ لوگ رک گئے، اونٹنی ایک جگہ رک کر گھاس چرنے لگی۔ مالک نے اسے پکڑ لیا۔ میری اور اس بدھو کی مثال ایسی ہی تھی، تم اسے مار ڈالتے تو بیچارہ دوزخ میں جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹانکنے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائیے میں ٹانک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا پسند نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تسمہ ٹانکا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لڑائی پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ بکری ذبح کرنے اور پکانے کی تجویز ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں کام بانٹ لیے۔ ایک صحابی نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کا گوشت بناؤں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اسے پکاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کام کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں بہت سادگی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سارے عرب کی حکومت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بھی غرور اور گھمنڈ نہ تھا۔ گھر کا کام کاج خود ہی کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا گانٹ لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے اور خود ہی دودھ دوہ لیتے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے سلام کرنے میں خود پہل کرتے۔ غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور غریب سے غریب آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ خچر اور گدھے پر بھی خوشی سے سوار ہو جاتے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ صحابہ کے ساتھ گل مل کر بیٹھ جاتے، ان سے الگ یا اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ مجلس میں کوئی اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے نہ پہچان سکتا۔ بازار سے خود سودا خرید کر لے آتے اور اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو۔ خندق کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے یہودیوں کی جانب تشریف لے گئے تو ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور اس کی پیٹھ پر زین کی جگہ کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ رکھی تھی اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ ایک دن 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کام ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بہت دعائیں دیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان سے پاجامہ خریدا، اٹھنے لگے تو دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا، یہ تو عجم کے لوگوں کا طریقہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، تم ہی سے ایک ہوں۔
ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی۔ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمہ کا اثر سورج پر بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، لوگوں، کسی کی موت سے سورج یا چاند میں گرہن نہیں لگتا، یہ تو خدا کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے باتیں کرتے کرتے کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا، یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کرنا۔ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، اس لیے تم مجھ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔